راوی تھی، اس کی اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ آیت نمبر 90 یعنی سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 جو ہے وہ جامع الاحکام میں سے ایک آیت ہے، جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، تو اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا۔ دنیاوی فائدے کے لیے، یہ دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا اور فرمایا ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سود کاٹتی ہے پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی اپنی محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو، دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہر مومن مرد اور مومن عورت جو نیک کام کریں گے ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں، صرف اپنے دوستوں اور مشرکوں پر چلتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانے کے خلاف کفار کی ہرزہ سرائی کا ذکر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ آیت نمبر 103 میں بتایا جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ ترین درجے کی فصاحت و بلاغت کی حامل قرآن کا معجزہ کفار مکہ کے سامنے پیش ہوا اور وہ اس کے بار بار چیلنج کا جواب نہ دے سکے، تو کہنے لگے کہ ان کو کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے۔ حضور کے بارے کا ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن فصیح و بلیغ عربی میں ہے، اور جس شخص کی طرف انہوں نے اس کو سکھانے کی نسبت کی وہ اجمی ہے، وہ غیر عربی ہے۔ آیت نمبر 106 میں ایک حکم بیان ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے اور کافر اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کرے، اگرچہ عزیمت تو یہی ہے کہ جان چلی جائے کلمہ کفر نہ کہا جائے، لیکن چونکہ ہر بندے کا ایمان حوصلہ اتنا پختہ نہیں ہوتا، اس لیے رخصت دے دی گئی کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہہ دیا جائے تو یہ رخصت ہے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ بستی بے خوف و خطر تھی، ہر طرف سے اطمینان تھا، ہر جگہ سے بستی والوں کے لیے کشادہ روزی آتی تھی، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناشکری کی وجہ سے بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ ان کو چکھایا، یعنی ان پر بھوک اور خوف کو ایک عذاب کی صورت میں مسلط کر دیا گیا۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طیب رزق سے کھانے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم ہوا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے 4 محرمات قطعیہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر کوئی حالت اضطرار میں ہو اور جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو تو محض جان بچانے کے لیے وہ حرام سے بھی کچھ لقمے کھا سکتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 119 میں ایک مرتبہ پھر اس رعایت کا بیان ہوا کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور احساس ہونے پر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 120 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کریمہ کا بیان ہوا کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم اور شرک سے دور تھے۔
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا، انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا۔ آیت نمبر 125 میں دعوت دین کے اسلوب کو بیان کیا گیا کہ اپنے رب کی راہ میں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اگر بحث کی نوبت آ جائے تو احسن طریقے سے حجت قائم کرو، مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو کہ صبر کی توفیق اللہ کی عطا سے ملتی ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ہم نے 15واں پارہ سنا، اور یہ جو 15واں پارہ یہ سورۃ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس صورت میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کا ذکر ہوا۔ اس صورت میں معجزہ معراج کا ذکر اور بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے۔ تخلیق کائنات سے ذات باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل، مشرکین کے رد، قرآن کی حقانیت کے دلائل، تقریم انسانیت، نماز اور خصوصاً نماز تہجد کا بیان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر صراحت کے ساتھ فرمایا گیا، اور باقی اس کے بعد کے واقعات وہ احادیث سے ثابت ہیں۔ آیت نمبر 4 میں بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان پہ جابر بندے مسلط کر دیے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا ہم نے نظام لیل و نہار یعنی رات دن کا نظام، اس کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کر سکو۔ آیت نمبر 13 میں بتایا ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ ہو کے رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت اختیار کی اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک اتمام حجت کے لیے رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و عشرت کے دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے خدا کے عذاب کا مستحق قرار پاتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں بتایا جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی سائی اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا موجب ہے۔ آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آخرت کی بہت بڑے درجات ہیں، اور آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا گیا تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں، اور ان سے ادب سے بات کرو، عاجزی رحم دلی کا بازو جھکا کے رکھو، اللہ سے دعا کرو میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔
آیت نمبر 29 میں تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان، وہ بڑے اہم احکام ہیں جی، سن لیں ان کے صرف نام سن لیں۔ خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا، مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا۔ نمبر 2، افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کی ممانعت فرما دی گئی، اور یہ کہ سب کا رازق اللہ ہے۔ اسی طرح زنا کی ممانعت ہے یہاں پہ، قتل ناحق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم ہے۔ یتیم کا مال کھانے سے منع کیا گیا، اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم، ناپ تول میں خیانت کی ممانعت، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے درپے ہونے کی ممانعت۔ بے شک کان، آنکھ اور دل سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ نمبر 9، تکبر اور اترا کر چلنے کی ممانعت۔ نمبر 10، شرک کی ممانعت۔ نمبر 11، یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا دار و مدار اس کی فضیلت یا بے قدری پر نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ آیت نمبر 44 سے بیان ہوا کہ 7 آسمان اور زمینیں جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 45 سے فرمایا منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ 49 میں ہے کہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہمیں اللہ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق، تمہارے خیال میں وہ بہت سخت ہو تم، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا جیسے اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ آیت نمبر 56 میں بتایا باطل معبود اپنے پوجنے والوں کی تکلیف کو دور کرنے یا بدلنے پر قادر نہیں۔ 61 میں ایک مرتبہ پھر فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے، شیطان کے انکار کرنے کا ذکر ہے۔ 67 میں فرمایا جب سمندری طوفان میں کفار گر جاتے ہیں تو معبودان باطل کے سوا صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور نجات پانے کی صورت میں پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 70 میں فرمایا انسان کی عزت و کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی، اور آیت نمبر 78 میں اشارتاً 5 نمازوں کا حکم ہے۔ فجر کی فضیلت کا بیان، نماز تہجد کی ترغیب، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے اس کے عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 83 میں انسان کی فطرت کا ذکر ہے کہ نعمتوں پر نہ شکری اور مصیبت پر نا امیدی کا اظہار کرتا ہے۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا چشمہ نہ جاری کر دیں، مختلف قسم کے اعتراض۔ اور اسی طرح 94 میں کفار مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اللہ نے فرمایا حبیب ان کو فرماؤ اگر زمین کے اوپر فرشتے بستے ہوتے ہم رسول بھی فرشتے کو بنا کے بھیجتے، لیکن چونکہ زمین کے اوپر انسان بستے ہیں اس لیے انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجنا تھا، کیونکہ ایک جنس دوسری جنس اپنی ہم جنس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ حضرت محترم سورۃ الکہف ہم نے سنی، اس صورت میں قرآن کی حقانیت، اصحاب کہف، حضرت موسیٰ، خضر، ذوالقرنین، آدم اور ابلیس کے قصے اور ان کے درمیان بڑی اچھی باتوں کا بیان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔
ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں قرآن کو اللہ کی جانب سے نازل کردہ، کجی سے پاک، اصلاح کرنے والی، اللہ کی گرفت سے ڈرانے والی اور مومنین صالحین کو خوشخبری سنانے والی کتاب قرار دیا۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا بیان ہے۔ یہ چند نیک نوجوان تھے جنہیں اللہ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، لیکن ان کی قوم مشرک تھی اور ایک ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی، اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں ہمیں کامیاب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی۔ اس کیفیت میں 309 سال تک سوئے رہے، 309 سال غار میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی، ان غار کے اندر دھوپ نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹیں بدل دیتا ان کی خود ہی، تاکہ ان کو روشنی اور حرارت اور ہوا ملتی رہے، اور ایک ہی حالت میں سوتے ہوئے ان کے بدن پہ زخم نہ ہو جائیں، جن کو آج کل طبی زبان میں بیڈ سول کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ اسی وجہ سے علماء نے اہل اللہ کی چوکھٹ کی برکات کو بیان کیا۔ وہ کتا جو نیکوں کے ساتھ وابستہ رہا، قرآن پاک نے مختلف انداز میں 5 مرتبہ اس کتے کا ذکر بھی فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، اور یہاں پہ بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اصحاب کہف کا کتا عظیم المرتبت انسانوں کے پاس بیٹھا، اسے انسان جیسی عزت ملی، اور وہ کتا جنتی ہے۔ اس کے برعکس نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو خاندان نبوت کی نسبت سے محروم ہو گیا۔ تو اچھے بندے کی صحبت انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن میں لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے گئے۔ پہلے 2 اقوال کو قرآن نے تکہ بازی قرار دیا، اور تیسرے قول کو قرآن نے رد نے کیا، یعنی وہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہی قول زیادہ راجح ہے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے رب کریم نے فرمایا جب ہم نے 309 سال کی بعد ان کو دوبارہ اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں، تو انہوں نے آپس میں پوچھا ہم کتنی دیر یہاں ٹھہرے، تو بعض نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر کوئی پکیزہ کھانا لانے کے لیے شہر کی طرف بھیجا، اور ساتھ ہی تاکید کی نرمی سے بات کرنا، کہیں کسی کو ہمارے بارے پتہ نہ چل جائے، کہیں وہ ہمیں سنسار نہ کر دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ چنانچہ اہل شہر ان نوجوانوں کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے پھر ایک فریق نے کہا کہ ہم یہاں پہ یادگار کے طور پہ کوئی عمارت بنا دیں گے، اور ایک نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسے پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا اچھی بات ہے، تاکہ جو لوگ وہاں پہ فاتحہ خوانی کرنے آئیں، نماز کا وقت ہو، وہ وہاں پہ نماز ادا کر سکیں۔ آیت نمبر 28 کے پس منظر یہ ہے کہ مکے کے بعد سردار اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن اپنے پاس سے غریب سے آباد جیسے خباب، صہیب، بلال ان کو اٹھا دیں، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے حبیب کو حکم دیا، حبیب ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، ان سرداروں کی مرضی، آپ کی بات مانے نہ مانے، ایمان لائیں نہ لائیں، آپ نے صہیب رومی اور حضرت سلمان فارسی اور بلال کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ یہ ہم جانتے ہیں ان غریب صحابہ کے دلوں میں اللہ رسول کی کتنی محبت ہے۔
سبحان اللہ اکبر۔ اسی طرح آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، اب اتنا وقت نہیں ہے، بس آخر میں سن لیں کہ آیت نمبر 60 میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے۔ وہ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ خادم نے کہا دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں وہیں ہماری منزل ہے۔ وہاں پہنچے، ہمارے خاص بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی۔ مفسرین کے مطابق وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خاص علم عطا کیا ہے مجھے بھی کچھ سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور کلیم ہیں، آپ حضرت خضر سے افضل تھے، لیکن اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جن اسرار کا آپ کو علم ہے، علم نہیں، ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل پر سوال نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں خود آپ کو بتا دوں گا۔ چلتے چلتے دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بہت بری بات کی، اس سے سواریوں کے ڈوب جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میری گرفت نہ کریں اور میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔